بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 101، 102 اور 103۔ یہ 7واں پارہ ہے، 7واں پارہ کا 3را رکوع ہے، اور سورہ مائدہ کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ میں کل 120 آیات ہیں، جس میں سے آج 101، 102، 103 آیات کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں کچھ ہدایات اور کچھ پرانے لوگوں کی غلطیاں ذکر کی گئی ہیں، اور ان غلطیوں سے کیا نقصان ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے اور ہوا ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو 4تھے پارے میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نازل ہونے کے بعد سے حج فرض کر دیا گیا، حج فرض ہو گیا۔ تو ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، العامنا ھذا، یہ جو حج فرض ہوا ہے یہ صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہر سال؟
یہ ان کا سوال تھا۔ سوال بہت مختصر ہے لیکن بہت بڑا سوال ہے۔ ہر سال حج ہم پہ فرض ہے یا صرف اسی سال 1 سال؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کچھ دیر کے بعد پھر سوال کر لیا کہ حج صرف 1 ہی سال فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض رہے گا؟ پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں عنایت فرمایا۔ صحابی کو ایک فکر لگی ہوئی تھی کہ جواب مل جائے مجھے، اس لیے وہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد دوبارہ سوال کے بعد پھر تیسری بار بھی انہوں نے سوال کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا جب تک میں جواب نہ دے دوں تب تک چین نہیں آئے گا۔ میری خاموشی پر خاموش ہی رہ جاتے، جب تک میں جواب نہ دے دوں تب تک چین نہیں آئے گا۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گویا فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے، اس پہ میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا، پھر تم کر نہیں پاتے۔ یہ بات بہت قیمتی اور بہت اہم تھی جو آپ نے ارشاد فرمائے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، تم پوچھ رہے تھے ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے یا صرف اسی سال؟ تو اگر میں اس پہ ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو کیا ہوتا؟ ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے نہیں کر پاتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، جب میں کچھ کہوں تو اسے غور سے سن لو اور اس پہ عمل میں لگ جاؤ، جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کے بارے میں میں خاموشی اختیار کروں اس میں خاموش رہو۔ پہلے کے لوگ بہت زیادہ اپنے نبیوں سے سوال کر کر کے ہلاک ہو گئے، ان کی کثرت سوال یا بیجا سوال نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے آدمی سوال کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، تو جہاں ضرورت ہے جاننے کے لیے، کوئی ضروری بات ہے جاننے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ سوال اس کا درست ہے، کیونکہ ایک مسئلہ جاننے کے لیے مثلاً کر رہا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، ایسے موقع پر بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن تو ابھی نازل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہو اس کا جواب اتر جائے۔ ابھی بہت کچھ گنجائش ہے، جب رسول موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس موقع پہ خاص طور سے زیادہ سوال نہیں کرنا۔ حضرات صحابہ کرام اس کے بعد سے بہت ہی زیادہ خاموش ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ تو جلدی سوال کرتے ہی نہیں تھے، ادب کا اتنا لحاظ تھا ان کے ہاں، بلکہ بڑے بڑے صحابہ تو اس کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آ جائے۔ دیہاتی آدمی بے تکلف ہوتا ہے، آ کر کے وہ کچھ پوچھنا شروع کر دے تو اس کے پوچھنے سے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، کچھ جواب مل جائے گا، کچھ باتیں مل جائیں گی، لیکن خود سے سوال کرنے کی ہمت جلدی نہیں کرتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہم لوگ انتظار کرتے تھے کوئی دیہات کا کوئی آدمی آ جائے تو وہ بے تکلف ہوتا ہے اور اپنے فطری انداز میں کچھ سوال کر لیتا ہے۔ جیسے ایک دیہاتی ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ محمد کون ہے؟ بتائے یہ ہیں۔ بیٹھ گیا، کہا میں قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ قسم دے کر کے اس نے پوچھا، آپ نے قسم کھا کے کہہ دیا ہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پھر کس چیز کا حکم دیا؟ کہا کہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے، اور؟ تو آپ نے ترتیب وار، وہ پوچھتا رہا، آپ ترتیب وار بتاتے رہے۔ نماز کے بعد پھر روزہ کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، یہ فرائض جو بنیادی ہیں وہ پوچھتا رہا، آپ بتاتے رہے۔ جب آپ بتا چکے تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس میں کچھ کم کروں گا، بالکل سب بات مجھے معلوم ہو گئی، اب میں اس میں کچھ کم نہیں کروں گا اور نہ اس میں کچھ زیادہ کروں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا
کہ اس شخص نے جو کچھ کہا ہے کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم، اگر یہ اس پہ جمع رہا تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ تو دیکھیے ایک دیہاتی آیا، فطری انداز میں سوال کیا، قسم کھلا کھلا کر کے سوال کیا، آپ نے قسم کھا کھا کے جواب دیا، اور وہ اٹھ کے چلتا بنا کہ اب میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم۔ زیادہ نہیں کرنے کا مطلب دین کی بنیادی بات معلوم ہو گئی، اب بنیادی بات سے ایک بھی چیز میں زیادہ نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے، اور بنیادی بات معلوم ہوگا اس سے میں ایک ذرا کم بھی نہیں کروں گا۔ تو دیہاتی مگر پکا آدمی تھا، اس نے اتنی پکی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں فرما دیے یہ جنتی اگر اس پہ جمع رہا تو یہ جنتی۔ بہت قیمتی بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ تو بہرحال تو بنیادی باتیں جو ہیں وہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کوئی شخص آئے دیہات سے، اپنے دیہاتی انداز میں فطری انداز میں کچھ پوچھے تو ہم لوگوں کو بھی بہت سی معلومات ہو جائیں گی، لیکن خود سے پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر جب آپ نے حج کی فرضیت کو بتا دیا، اب انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہر سال یا صرف اسی سال؟ تو آپ نے یہ جواب تو ارشاد فرما دیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، بہت ساری چیزوں کے بارے میں تم سوالات مت کیا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ان سوال کا جواب دے دیا جائے، کھول دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ تم کو ناگوار ہو، پھر اسے تم کو بری لگنے لگ جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہی جواب مل جاتا کہ ہر سال ہی حج فرض ہے، تو مشکل کتنی ہو جاتی ہے، جواب پسند نہیں آتا دل میں کہ ہر سال کرنا پڑے گا، یہ مشکل ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے، جب بھی لوگوں سے ان کے جھگڑے ہوتے تو سب لوگ ان کو ایک ہی بات کہتے، یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، جس باپ سے یہ مشہور ہے اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ بیچارے بہت روتے کہ ہم پر ایک الزام لگا ہوا ہے، جب کسی سے کوئی بات ہوتی، جب جھگڑا کوئی بات ہوتی، بس فوراً لوگ تانا دے دیتے کہ اس کا وہ باپ نہیں ہے، جو اس کا باپ مشہور ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ وہ بیچارے بہت روتے۔ اس دن جو ہے روتے روتے انہوں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے میرا باپ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیا، فلاں۔ تو وہی جو باپ مشہور تھے، جس کو لوگ عام طور سے جانتے تھے، وہی آپ نے نام بتایا۔ تو اطمینان ہو گیا ان کو کہ لوگ تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، آج معاملہ ہی صاف ہو گیا۔ تو یہ سوال انہوں نے کر لیا، لیکن ان کی والدہ یا ان کے والد، انہوں نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا تم نے ایسے موقع پہ سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام بتا دیتے باپ کا تو تمہارے ماں باپ کی بہت بڑی رسوائی ہو جاتی، بہت عجیب بات ہو جاتی۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیجا سوالات، اس طرح کے سوالات کی ان کا جواب اگر کھول کر کے دے دیا جائے تو شاید تمہیں ناگوار ہو یا نہ کر سکو، اس لیے سوال مت کیا کرو۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم اس طرح کی باتوں کے بارے میں سوال کرو گے، حین ينزل القرآن، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس دوران اگر تم سوالات کرو گے تو تبد لکم، ان سوالات کا جواب ظاہر کر دیا جائے گا، اور ظاہر کرنے کے بعد تم کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ فرمایا گیا کہ جو حکم دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے اس پر جمے رہو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے رکے رہو، کچھ حدود مقرر کر دیے ہیں ان حدود کی حفاظت کرتے رہو، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھول کر خاموشی نہیں اختیار کی ہے، بلکہ اس کو رحمت بنایا ہے تاکہ اس میں وسعت ہو۔ خاموشی میں وسعت ہو جاتی ہے۔ ایک امام، ایک صحابی کوئی اور مسئلہ اس سے نکال لیتے ہیں، دوسرے صحابی کچھ اور نکال لیتے ہیں، ایک امام کچھ اور نکال لیتے ہیں، دوسرے امام کچھ اور نکال لیتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی، لہذا تم بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کرو، جو آگے یا سامنے بس اس پہ عمل کر لو۔ عفا اللہ عنہا، بس اللہ نے معاف کیا، اب تک جو تم سوالات کر چکے اس کو معاف کر دیا گیا، آئندہ سوال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں،
جب ٹوکتے ہیں کسی بات پہ تو ٹوکنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ معاف کر دیا گیا، ورنہ صحابی تو گھبرا جائیں گے، ان کی زندگی گزارنا ان کو مشکل ہو جائے، ان کی نیند حرام ہو جائے، ان پر ان کا کھانا ان پہ حرام ہو جائے۔ آپ ابھی ظاہری صورت میں سوچ سکتے ہیں، آپ کو جس سے گہری محبت ہو اگر وہ ناراضگی کا اظہار کر دے تو آپ کا کیا ہوگا۔ سچی محبت ہو اور وہ ناراضگی کا اظہار کر دے تو معلوم ہوگا کہ صاحب کسی چیز میں جی نہیں لگ رہا، کیوں؟ جس سے محبت ہے وہ ناراض ہو گئے۔ اب ان کی ناراضگی کی وجہ سے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ صحیح سے بیٹھا جا رہا ہے، نہ کسی چیز میں جی لگ رہا ہے، ہر چیز میں پریشان۔ تو حضرات صحابہ کرام کو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، عشق کے درجے میں محبت تھی، اگر ان کی ناراضگی کا پتہ چل جائے تو ان کو نیند آ سکتی ہے، کھانا اچھا لگ سکتا ہے، کسی چیز میں اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اعلان صاف فرما دے رہے عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کیا، اب اطمینان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے آئندہ سوال نہیں کرنا ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والے اور بہت ہی تحمل کرنے والے بردبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تحمل کرتے رہتے ہیں، انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا تحمل کرتے رہتے ہیں، بردباری کرتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک غلطی کرتے رہتے ہیں، اور شام سے صبح تک غلطی کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں، ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو سب کی سب اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کا تحمل کرتے رہتے۔ ذرا سا ہم دھیان دیں، ہم آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں کہ جس وقت ہم نماز میں ہوتے ہیں، ساری دنیا ہر دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں ہے، اللہ کے پاک گھر میں ہے، نیت باندھے ہوا ہے اور سب سے افضل عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس نماز میں لگے ہوئے ہونے کے باوجود ہمارا دھیان کہیں اور ہے، اللہ کی یاد میں نہیں، ہم ہیں ذہن میں اللہ کی یاد نہیں، دل میں اللہ کی یاد نہیں، کہیں اور کسی اور چیز میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟ گستاخی ہے کہ نہیں ہے گستاخی؟ اللہ کے دربار میں، اللہ کے جناب میں یہ بھی گستاخی ہے۔ اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے سامنے نیت باندھے ہوئے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، تو ہم تو نماز کی حالت میں بھی گستاخی کرتے رہتے ہیں گویا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نماز کی حالت کے علاوہ حالت میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری ہر حرکت قابل گرفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرما دیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا شروع کر دے لوگوں پر، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پہ مواخذہ شروع کر دیں، تو فرماتے ہیں مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر ایک جانور نہیں بچے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے ان باتوں پر، ان حرکتوں پہ جو انسان کیا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ زمین پہ ایک جانور نہیں بچے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مواخذہ کرے انسانوں کا، بچے گا ایک کو جانور نہیں، جانور کا ذکر کیسے آ گیا؟ سوال ہے نا۔ اگر انسانوں کا مواخذہ کرتے تو ایک کو انسان نہیں بچتا، یہ جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ایک جانور نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں وہ سب انسانوں کے لیے ہیں، جب یہ ختم تو جانور کی ضرورت نہیں، وہ بھی ختم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے لگ جائیں تو روئے زمین پر ایک جانور نہیں بچے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہر وقت تحمل کرتے رہتے ہیں اور نعمتوں کی بارش برساتے رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت نعمت کی بارش کی اندر ہمیشہ ہم بھیگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش میں۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والے اور بہت ہی تحمل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم لوگ غور کریں گے تو احساس ہونے لگے گا، اور ہم کو تو غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو اور پھر شکر کرنے کا احساس پیدا ہو اور ہم شکر گزاری میں لگ جائیں۔ فرماتے ہیں قد سألها قوم من قبلکم، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی حالات کو بیان کر دیتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اس طرح کے سوالات کیے تھے، سوال کیا تھا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کا انکار کر دیا انہوں نے، جب جواب آ گیا سامنے تو انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے اللہ سے مانگیں اور اللہ دے دیں، اس کا انکار کر دے تو پھر ہلاکت تو رکھی ہوئی ہے، بربادی تو رکھی ہوئی ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، پہاڑ کے اندر سے اونٹ کا بچہ نکال دیجئے، اونٹنی نکال دیجئے، یہ سوال کیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں تو نبی ہوں،
معجزہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ان کی مانگ یہی آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھلا دیا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئی، بہت بڑی اونٹنی نکل آئی۔ تو اب تو معجزہ، اب تو ایمان لے آنا چاہیے، اتنا بڑا معجزہ، اونٹ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کہیں نکلتی ہے، اور اتنی بڑی اونٹنی نکل آئی۔ اب اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب مسئلہ ہے۔ تو ایک باری لگا دی گئی، باری یہ لگا دی گئی جس دن اس کی باری ہوگی اس دن وہاں پہ کوئی محلے والے لوگوں کا کوئی اونٹ نہیں آئے گا پانی پینے کے لیے، وہ تنہا وہ رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص اونٹنی تھی، وہ بہت بڑی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی، پہاڑ جیسی تھی، اس کا قد و قامت، اس کا جسم و جسامت ویسا ہی، لہذا باری لگا دی گئی۔ ان لوگوں کو یہ چیز بھی برداشت نہیں ہوتی، اور اس اونٹنی سے فائدہ کتنا تھا، وہ پانی پیتی تھی بہت زیادہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پورے محلے والوں کو، تنہا ایک اونٹنی کے دودھ سے پورے محلے والوں کو دودھ ملتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ ایک ظالم نے، بدقسمت نے آخر اس کے پیر کو کاٹ دیا، بس اللہ کا عذاب اتر گیا۔ تو انہوں نے مانگا تھا، مانگنے کے بعد انکار کرے، سوال کیا تھا، تو اب اس کو ماننا چاہیے کہ اللہ کی خاص اونٹنی، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نہیں کیا، گستاخی کی، آخر کار وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی مانگا تھا کہ آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے، دسترخوان پہ کھانا سجایا ہوا ہو، ہم لوگ کھائیں اور عید منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتار تو ہم دیں گے، لیکن اگر اس کا انکار کر دو گے تو پھر ایسا عذاب دیں گے کہ لا اعذب احدا من العالمین، دنیا میں ویسا عذاب کسی کو نہیں دیں گے، سوچ لو اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ سوال کیا جائے، کچھ مانگا جائے اور اس پر ملے تو پھر اس کا ویسے ہی ادب، ویسے ہی احترام بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا اور پھر جب مل گیا ثم اصبحوا بها کافرین، پھر کافر ہو گئے، انکار کر دیا، تو انکار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس لیے قرآن میں اس امت کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے، تم لوگ یہ غلطی مت کرنا۔ آج بھی بزرگان دین، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے، تو وہاں جا کر کے بکر نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، ان سے سننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ پہنچتے ہیں تو جا کے اپنی ہی بات شروع کر دیتے، سوچتے ہیں ان کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ بولتے کم ہیں، اللہ والے کم بولتے ہیں، تو یہی بولنا شروع کر دیتے، اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہوں۔ وہ سوچتا ہوں یہی کمال ہے، وہ سوچتے ہیں یہی کمال ہے، خوب بول لو، مگر ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلہ، اس زمانے کے کفار نے جو کچھ کر رکھا تھا، قرآن کریم اس کی وضاحت کر رہا کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ سب جو کچھ کر رکھا ہے، یہ اللہ نے نہیں بنایا، نہ اللہ نے ایسا حکم دیا کرنے کا، انہوں نے خود سے اس کو گڑھ لیا، اور خود سے گڑھ کر کے افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کا بنایا ہوا۔ کوئی بھی کام جب اپنی طرف سے کوئی کرے، اپنی طرف سے گڑھے، تو اس کو اپنی ہی طرف منسوب کرے کہ یہ میری طرف سے ہے، لیکن اس کو لوگوں کو منوانے کے لیے کہہ دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ رسول کی طرف سے ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس زمانے میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں رائج تھی، قرآن اس کو واضح کر رہا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے بحیرہ کو نہیں بنایا، یعنی اس کا حکم نہیں دیا، اس کا نام بحیرہ نہیں رکھا، اس کو مشروع نہیں کیا۔ کیا کرتے تھے لوگ؟ بحیرہ کیا چیز ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ رواج بنا رکھا تھا کہ کوئی اونٹنی ایک مرتبہ بچہ دے دی، ایک یا دو جو بھی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر پانچویں مرتبہ، 5 مرتبہ جب وہ بچہ دے چکی، 5 مرتبہ بیاہ چکی، تو 5ویں مرتبہ میں دیکھتے تھے کہ 5ویں مرتبہ میں جو بچہ ہوا ہے وہ نر ہے کہ مادہ، یعنی اونٹنی ہے کہ اونٹ ہے۔ تو اگر وہ 5ویں مرتبہ میں جو لگاتار 5 مرتبہ یہ بچہ دے رہی ہے، تو 5ویں مرتبہ میں نر ہے،
تو انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اب جو ہے یہ 5 مرتبہ بچہ دے چکی، اب 5ویں مرتبہ میں اونٹ اس نے دیا ہے، لہذا آج کے بعد سے اب یہ اونٹنی بت کے نام پہ آزاد، اب اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آزاد چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس پر کوئی بوجھ نہیں لادا جائے گا، اب اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا، اب اس کا اون جسم میں جو ہوتا ہے وہ اب نہیں کاٹا جائے گا، اور یہ اب جہاں چاہے چرے، کوئی اس کو روکے گا نہیں، جس چراگاہ میں چاہے چرے کوئی روک نہیں سکتا اس کو، اور جہاں سے چاہے پانی پیے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ چھوڑ دیا جاتا تھا، بتوں کے نام پر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب گویا بظاہر اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اب ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، کوئی سواری بھی اس پر نہ کرے، کوئی بوجھ بھی نہ لا دے، اب اس کا اون یعنی اس سے اب نفع نہیں اٹھایا جائے گا، اب یہ آزاد ہے۔ یہ اس کا نام انہوں نے بحیرہ رکھا تھا، یہ طریقہ ایجاد کر رکھا تھا، اور یہ کہتے تھے ساتھ ساتھ کہ یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب اونٹنی 5 مرتبہ بچہ دے دے، اب 5ویں مرتبہ میں نر ہو تو اب اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے کہ اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ایک بنا رکھا تھا، اس کو اس میں کہا من بحیرہ۔ دوسرا ایک لفظ آیا ہے ولا سائبہ۔ سائبہ ان کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا، یا کوئی شخص غائب ہو جاتا، یا کوئی سفر میں جاتا، تو منتیں مانتے تھے کہ ہمارا یہ مریض اگر شفا پالے تو ہم اس اونٹ کو آزاد کر دیں گے، یا مریض شفا پالے تو اونٹ کو آزاد کر دیں گے، یا مسافر ہے اگر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے تو ہم اس اونٹ کو آزاد کر دیں گے۔ آزاد کرنے کا مطلب بت کے نام پر اس کو چھوڑ دیں گے، یا یہ کہ کوئی شخص غائب ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اگر وہ مل جائے گا تو ہم اس اونٹ کو فلاں بت کے نام پہ آزاد کر دیں گے۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ منت پوری ہو جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی تو ہم یہ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اگر اس کی مراد پوری ہو گئی تو اب اس کو آزاد کر دیتے، چھوڑ دیتے غیر اللہ کے نام پر، اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو بحیرہ کے ساتھ تھا، یعنی نہ اس پہ بوجھ کوئی لادا جائے گا، اور نہ اس پہ کوئی سواری کرے گا، نہ اس کا اون کاٹا جائے گا۔ اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے چرے، جہاں سے چاہے پانی پیے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا ہے۔ یہ صاحبہ اونٹنی بھی ہو سکتی تھی، اونٹ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ انہوں نے بنا رکھا تھا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ کا ایسا ہی حکم ہے اس لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلہ۔ تیسرا لفظ ہے وسیلہ۔ وسیلہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بکری جو بچہ دیتی ہے، جب وہ 7 مرتبہ بچہ دے دے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں مرتبہ بچہ دے دے، تو اگر وہ 7ویں مرتبہ بچہ دے دے تو 7ویں مرتبہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچہ اس نے دیا ہے وہ نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ نر ہے تو اس کو آزاد کر دیتے، اس کو ذبح، آزاد نہیں، اس کو ذبح کر کے کھا لیتے، اور اگر 7ویں مرتبہ میں اس نے مادہ بچہ دی بکری تو پھر اس کو محفوظ رکھتے، اس کو رہنے دیتے، اور 7ویں مرتبہ میں دیکھتے کہ اگر دونوں اس نے دے دیا ہے، 2 بچے دے دیے جو نر و مادہ دونوں ہیں، تو پھر دونوں کو چھوڑ دیتے، آزاد چھوڑ دیتے۔ یہ طریقہ انہوں نے بنا رکھا تھا، کان چیر دیتے اور آزاد چھوڑ دیتے۔ یہ بھی انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اب اس بکری کا دودھ جو ہے عورتوں پر حرام ہے، اب عورتیں اس کا دودھ نہیں پی سکتی۔ جس بکری نے 7 مرتبہ بچے دے دیے تو اب اس بکری کا دودھ جو ہے عورتیں نہیں پی سکتی، ان کے لیے حرام کر دیا گیا۔ یہ انہوں نے مسئلہ بنا رکھا تھا، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا لفظ ولا حام۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے، اس نر اونٹ کو جس کے تخم سے 10 بچے پیدا ہو چکے، ایسا نر اونٹ جس کے تخم سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، تو اگر 10 بچے اس سے پیدا ہو چکے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنی پیٹھ کو محفوظ کر لیا، اب اس کی پیٹھ پہ کوئی سوار نہیں ہوگا، اب یہ آزاد ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ، آزاد کا مطلب وہی ہے۔ وہ بت کے نام پہ اس کو آزاد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، نہ اس پہ سوار ہوگا، نہ اس پہ بوجھ لا دے گا، نہ اس کا اون کاٹا جائے گا، یہ کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ انہوں نے ایجاد کر رکھا تھا، اور سب کا سب غیر اللہ کے نام پہ، بت کے نام پہ یہ سب کام کیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ ما جعل اللہ، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے ایسا کچھ مشروع نہیں کیا، ایسا کوئی نام نہیں رکھا ہے جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ گڑ کر کے رکھا ہے، یہ سب اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی طرف سے کوئی کام کر لینا، نیا کوئی راستہ نکال لینا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، یہ دونوں دو الگ الگ بڑا جرم ہے۔ ایک تو نیا راستہ نکالنا غلط، یہ خود جرم ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، یہ اس سے یہ بڑا جرم ہے۔ یہ اس کی نفی کی جا رہی، اس کی تردید کی جا رہی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عمرو بن عامر کو میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی اتڑیاں گھسیٹ کر چل رہا ہے لے کر کے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا۔ یہ کون ہے عمرو بن عامر جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کہا کہ میں جہنم میں دیکھا، جو اپنی اتڑیاں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے؟ یہ وہ شخص تھا جس نے اس طرح کے رسوم کو ایجاد کیا تھا، یہ بحیرہ اور صائبہ، یہ اس نے ایجاد کیا تھا۔ اور ایک شخص کے بارے میں آپ نے اور بتایا، ایک صحابی کا نام لیا آپ نے، صحابی سامنے تھے ان موجود، ان سے کہا کہ میں نے عمرو بن خزاعی کو دیکھا جہنم کے اندر کہ اس کی اپنی اتڑیاں، بہت بڑی اتڑی کو گھسیٹتا ہوا لے کے چل رہا ہے، چل نہیں پا رہا، گھسیٹتے ہوئے چل رہا، اور اس کی اتڑیوں سے ایسی بدبو آ رہی ہے، ایسی بدبو آ رہی ہے کہ اس کی بدبو سے دوسرے جہنمی لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جہنم کی آگ، اس آگ کی کتنی تکلیف ہے، اس تکلیف سے زیادہ تکلیف ان کی بدبو سے ہونے لگی جو پریشان ہو رہے ہیں، تو اندازہ لگائے کتنی سخت، کیسی سڑان ہوگی، کیسی بدبو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کچھ نئی چیز داخل کر دیا تھا اور داخل کر کے لوگوں کو اسی پہ جاری کر دیا تھا۔ تو دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دینا اور دوسرے لوگ اسی پہ چلنے لگ جائیں، یہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نام لے کے بتا دیا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا اور یہ اس حال میں اس کو دیکھا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ہمارے زمانے میں شادی کے موقع پہ جو گانا بجانا اور یہ اور وہ جب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا تو اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو شروع کیا، اب اس کا دیکھا دیکھی لوگ کیے چلے جا رہے ہیں، آج تک کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا وہ تو سب سے بڑا گناہگار۔ آپ کو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قتل کیا، جو دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ قیامت تک جتنا قتل ہوتا رہے گا وہ ہر قتل کا گناہ اس پہلے قتل کرنے والے کو ہوگا۔ یہی اصول ہے اس شریعت میں، من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی اچھی چیز قائم کی، اچھا راستہ نکالا، اب لوگ اسی پہ چلنے لگے، تو جتنے لوگ چل رہے ہیں ان سب کی نیکی کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے جاری کیا۔ اور اسی کے برعکس وہ بھی ہے من سن سنتن سیئتن، جس نے کوئی برا راستہ قائم کیا، نئی چیز نکالی جو شریعت میں نہیں ہے، غلط راستہ نکالا اور لوگ اس پہ چلنے لگے، تو جتنے لوگ چلتے رہیں گے ان کو تو گناہ ہوگا، اس کو برا راستہ چالو کرنے کا گناہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس چیز پر خصوصی نظر رکھنا چاہیے، کوئی ایسا گناہ نہ کریں جو گناہ چلنے لگ جائے، کیونکہ اس کی پکڑ پھر بہت زیادہ ہوگی۔ ہاں، ایسی نیکیوں کو کرتے رہنا چاہیے جو نیکیاں چل پڑے، لوگ اس کو کرتے رہیں تو تاکہ اس کا ثواب ملتا رہے۔ اس حساب سے پوری دنیا میں جتنے مسلمان جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل رہے ہیں، ان تمام سنتوں پہ چلنے کا ثواب جہاں اس مومن کو ہو رہا ہے، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ محنت کر کے اسے جاری کیا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی، قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہم کو اس طرح کی غلطی سے بچنا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن انہوں نے تو کفر کیا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ کا یہ حکم نہیں، یہ خود سے بہتان باندھ رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں، عقل بھی نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور عام طور سے یہی ہوتا ہے، عوام کا حال یہی ہے کہ جو دیکھا دیکھی بس وہی کرنے لگتے ہیں۔ اور کچھ اللہ والے علماء دین اگر کسی چیز کو منع کرتے ہیں تو ان کی عقل بس اتنی ہی کام کرتی ہے، تو وہ بھی تو پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ہیں،
بس یہ کہا کہ مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر تو سبھی ہوتے ہیں لیکن غلطی بھی کسی سے ہوتی ہے، بڑے اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، سمجھ اور ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے بہت ہی پرکھ کر کے سمجھ کر کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ فرما دیا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں پیچھے چل پڑتے ہیں، بس تحقیق نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی، اب درود شریف پڑھی جائے گی، دعا ہوگی۔ اس سے پہلے ایک اعلان کر دے رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں ووٹر آئی ڈی کارڈ کا ایک مسئلہ رہتا ہے، جن کی عمر 18 برس کی ہو جاتی ہے ان کو بنا لینا چاہیے، اگر وہ نہیں بناتے ہیں تو بعد میں چل کے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وقت ہے جو بن رہا ہے، اس وقت تمام جگہ جگہ بنایا جا رہا ہے، تو جن جن لوگوں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ اب تک نہیں بن سکا ہے اور ان کی عمر 18 برس ہو چکی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے اب تک نہیں بنا سکے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بنانے کی فکر کریں، چونکہ بنانے والے لوگ اپنے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، روزانہ بیٹھ رہے ہیں۔ اس کی آخری تاریخ ہے 9 دسمبر، 9 دسمبر تک یہ کام ہو رہا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو اس میں بیداری لانا چاہیے اور اس کے لیے بھی توجہ کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں جگہ آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، وکٹوریہ کالج میں بھی کام ہو رہا ہے اور سائنس کالج میں بھی کام ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ لوگ کام کرنے والے بیٹھتے ہیں، روزانہ بیٹھتے ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ دیجیے۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ کوئی آ نہیں رہا بنانے کے لیے، تو بتائیے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کی طرف توجہ دیجیے۔ لوگوں کو بتائیے، لڑکے ہوں یا لڑکی، جن کا نہیں ہے یا ہے بنا ہوا لیکن غلط نام ہے، اس کو بھی صحیح کرانا ہے تو صحیح کرا لیں، نام صحیح ہے ایڈریس غلط ہے اس کو صحیح کرا لیں، جو بھی غلطیاں ہیں اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب دعا کر لیجئے، دعا میں خاص طور سے ان حضرات کا خیال رکھنا ہے، کن حضرات کا جو بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں ان کے علاج کا انتظام ہو جائے صحیح طریقے سے، اور ساری چیزیں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جم کر کے دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وسدد رميهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین،
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم ہر وقت آپ کی نعمتوں کی بارش میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں جانے اور انجانے، ان سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بہت ہی تحمل کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے، یا اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے، یا اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے۔ ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔